صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان آزمائشوں میں پورا اتر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو تمام انسانوں کا سربراہ اور امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو تو عظمت و شان عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو دوسروں پر ظلم کرنے سے بچے رہیں گے آپ کی اولاد میں ان کو بھی اعلیٰ مقام اور مراتب حاصل ہوں گے، اور میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ میں سب سے اعلیٰ رتبہ تو حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے سب سے اوپر جو رتبہ بیان فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور موقع موقع سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کو میرے کسی صحابہ کی شکل و صورت کے مطابق بنایا ہے، کسی نبی کی صورت میرے کسی صحابی سے ملتی ہے، مگر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میری صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نسلاً بعد نسل آپ کے داداؤں میں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد ہوتے ہوئے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولادوں میں ہی پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسا اللہ نے رتبہ دیا اسی کے لحاظ سے ان کی آزمائشیں اور امتحان بھی بڑے بڑے سخت ہوئے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، رتبے ملنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جسے چاہے بغیر محنت کے بھی عطا فرما دے، مگر اس کا نظام اور قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اونچے مقام دیتا ہے تو پہلے کچھ نہ کچھ اس کی آزمائش بھی لیتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام ننھے منھے گودی میں بچے ہیں، باپ کو اپنے اس چھوٹے منھے سے کتنا پیار ہوگا۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنے اس منھے سے اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ وہ ہے مکہ مکرمہ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے اور جہاں آب زمزم ہے۔ کچھ نہیں سوچا کیا نتیجہ ہوگا، جدائی کیسے برداشت ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ تیری خاطر ہر بات کے لیے تیار۔ یہ لے کر چل دیے، کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان رکھ لیا، کچھ پانی رکھ لیا ساتھ میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اور اس وقت یہ کعبہ بنا ہوا نہیں تھا، سیلابوں کی تباہیوں سے کعبہ ڈھہ چکا تھا، وہاں کی آبادیاں دور جا کر بس گئی تھیں، دور تک نہ آدم زاد انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی۔
بس ایک کعبے کی جگہ اونچا سا ایک ٹیلا بنا رہ گیا تھا، بنیادیں دکھ رہی تھیں اس کعبے کی تھوڑی تھوڑی۔ اس کے قریب لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو جب چھوڑا اور وہاں سے سلام کر کے واپس جانے لگے، تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا یہ تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانے کا سامان، یہ کب تک کے لیے ہمیں پورا ہو جائے گا؟ یہاں ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو یہاں چھوڑ جاؤں۔ تو وہ ایمان والے لوگ تھے، فرمایا جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو اللہ ہی سمجھے گا کہاں سے کھانے کو دے گا، کہاں سے پینے کو دے گا۔ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ 2-4 دن میں پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، والدہ کو بھی پیاس لگی، انہوں نے اپنی پیاس کی شدت محسوس کی کہ میرے بچہ بھی ایسی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا جیسے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی جانور اڑتا ہوا نظر آئے، کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے، کیونکہ جہاں آبادی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے تو جاندار وہیں دکھ سکتا ہے، مگر دور تک کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا، تو پتہ چلا کہ دور تک کہیں پانی کا انتظام ہی نہیں۔ تو آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، کعبے کے قریب ہی ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے نظر ماری دور تک کہ کہیں پانی دکھ جائے، نظر نہیں آیا تو آپ وہاں سے اتر کے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی، اور پھر مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہیں چاروں طرف تو وہاں پر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ صفا سے مروہ تک گئیں، پھر دوبارہ مروہ سے صفا تک پھر واپس آئیں، پھر چڑھیں، اسی طرح آتے جاتے 1 2 3 4 5 6 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر انہیں کچھ نظر آیا کہ اسماعیل کی ایڑیوں کے قریب کوئی پانی سا نظر آ رہا ہے۔ بس وہاں سے دوڑتی ہوئی آئیں تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہ محنت قبول کر لی اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ قریب آئیں اور ریت سے منڈھیر باندھنے لگیں اور کہنے لگیں زمزم زمزم ٹھہر جا، تو اس پانی کا نام آب زمزم ہو گیا۔ اور وہ ایسا پانی ہے عجیب و غریب، خدا کی اس میں قدرت ہے کہ آدمی خالی پانی پیتا رہے تو بھوک کی بھی ضرورت نہ ہو اسے، بیماریاں ہوں تو وہ دور ہو جائیں۔ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نظر نہیں آتی جب اس پانی کو پیو، تو اللہ نے ایسی برکت پیدا فرمائی ہے اس میں، اور اس کا مزہ ایسا ہے جو دنیا کے کسی پانی کا نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی پانی آپ رکھ دیں 10-15 دن تو اس میں سے مہک آنے لگے گی، مگر اس میں کوئی مہک ہی نہیں آتی، وہ صاف ستھرا کا صاف ستھرا ہی رہتا ہے۔ اور کتنا عظیم چشمہ ہے وہ، ہر سال کتنے لاکھ حاجی جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں کے رہنے والے روزانہ اسی کے پینے کا پانی زیادہ سے زیادہ ہوٹلوں میں، گھروں میں، اس میں استعمال کرتے ہیں، مگر وہ چشمہ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی بھی کنواں اگر اتنے لوگ اس کا پانی استعمال کرنے لگیں تو چند دنوں میں تلی نظر آ جائے گی اس کی۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، کئی بار میں نے بیان کیا کہ ہمارے بچپن میں بیسل پور میں ایک کنواں نکل آیا تھا، اور لوگ اس سے دور دور سے یہ سن کر نہانے اور اس کا پانی پینے جاتے تھے کہ جو اس کا پانی پی لیتا ہے یا اس پانی سے نہا لیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اڑا دیا تھا کسی نے، تھا ہوا کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ تو اتنی بھیڑ لگ گئی، بسیں کی بسیں آنے لگیں، کاریں کی کاریں آنے لگیں، دور دور شہروں سے لوگ آنے لگے، اور اس کا پانی اتنا نکالا کہ بعد میں کیچڑ نکلنے لگی اس میں سے، تو لوگ اپنے بدنوں پہ کیچڑ ملنے لگے۔ پولیس کنٹرول نہیں کر پائی تو پھر بڑی مشکل تمام لوگوں کو مار مار کے بھگایا وہاں سے، ارے بھائی یہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑے سے لوگ پہنچ گئے تو کنویں کی تلی نکل آئی، مگر یہ آب زمزم کون سا کنواں ہے کہ اس کا پانی کبھی ختم ہی ہونے میں نہیں آتا، ٹنکیوں سے، موٹروں سے، مشینوں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور پانی ہے کہ نکلا چلا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمزم ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسے روکنے کا نام نہیں لیتی کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، تو ہمارا اتنا بڑا دریا ہوتا کہ دنیا میں اتنا بڑا کوئی سمندر نہیں ہوتا، اتنا بڑا وہ چشمہ ہے۔ کیوں؟ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور خدا کی قدرت سے پیدا ہونے والی چیز سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کھلا ہوا یہ نمونہ ہے، اگر کوئی خدا کی قدرت کو نہ مانتا ہو تو وہ خالی آب زمزم کو دیکھ لے تو خدا کی قدرت کا یقین آ جائے گا کہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا اس کے اندر کرشمہ اور ظہور ہے۔
اور کتنی بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ ایسے مقام پر چھوڑ کر آئے، مگر اللہ پر یقین کہ جب اس نے حکم دیا ہے تو کھانے پینے کا انتظام بھی وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا، اور جہاں پانی کا انتظام ہو جاتا ہے وہاں پھر اللہ سب چیزوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ اتفاق سے ادھر سے قبیلہ جرہم گزرا ہوا جا رہا تھا، اسے کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ پرندوں کو تو دور سے خبر مل جاتی ہے، آسمان پہ سے دیکھ لیتے ہیں کہاں پانی نظر آ رہا ہے، وہ اڑنا شروع ہو گئے، پانی پینے لگے وہاں پر آ کر۔ انہیں پانی کی ضرورت ہوئی قبیلے کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پرندوں کا آثار دیکھتے دیکھتے وہ وہاں پر آ گئے۔ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک عورت ہے اور پانی کا چشمہ جاری۔ سلام کیا انہوں نے آ کر اپنی زبان میں، اس زمانے میں جو بھی طریقہ ہوگا، اور اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اپنے خیمے یہاں پر لگا لیں۔ تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی کہ انسان آباد ہوں گے تو ذرا دل لگے گا یہاں پر، ہمارا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھہر جاؤ یہاں پر، مگر صرف پانی پینے کے لیے اور آپ کی ضرورتوں کے لیے دیا جائے گا، مالکانہ حقوق ہمارے رہیں گے اس کے اوپر، اس پانی کے مالک ہم رہیں گے، ہاں مالک آپ رہیں گی، بس ہمیں ضرورت کے لیے دے دیا کر۔ تو وہ وہاں پر قبیلہ آباد ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، تو اللہ نے ایک اور حکم دیا کہ اب اپنے اس ہوشیار بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آ کر فرمایا، بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کریے۔ وہاں تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول کر رہا ہے تو اس سے بڑی ہماری کیا شان ہوگی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اسی کی دی ہوئی جان، اور وہ قبول کر لے اور کہے ہماری راہ میں تم قربان ہو جاؤ، تو اے مولا یہ جان کیا چیز ہے، تیری شان، تیری عظمت اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ مگر وہ بڑے ایمان والوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اتنی ہمت دکھا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی قربانی کو قبول فرمایا تو اب ہر انسان سے اس کے ایک بچے کی قربانی لینا تھی، مگر اللہ جانتا تھا کہ ہر انسان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچے کی قربانی کر سکے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے جانور قربان کروا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا کہ اگر اسماعیل قربان ہو گئے تو ہر ایک کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا، مگر ابراہیم جیسا ایمان کسی میں نہیں ہوگا تو میرے بندے میرے احکام کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے اسماعیل کو ذبح مت کرواؤ، اس کی جگہ جانور ذبح کرا دو اور جانور میرے بندے میری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ آسانی کر دی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اگر ہمارے مالوں کی، جانوں کی کسی طرح کی قربانی طلب کرے تو ہم اللہ کی راہ میں وہ قربانیاں پیش کرنے پر فخر محسوس کریں اور اس کے شکر گزار بنیں کہ اے اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے ہمیں اس کام کے لیے چنا، ورنہ نہ ہمارا مال اس لائق ہے، نہ ہماری جانیں اس لائق ہیں، تیری عظمت بہت بلند و بالا، تیری شان بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے اور اعمال کو اللہ ہمارے زیادہ سے زیادہ درست فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، بے وقوفی، نادانی، جہالت، گمراہی، فضول خرچیاں یہ ہمارے اندر سے، ہماری نسلوں جوانوں کے اندر سے خرابیاں دور فرما، اس کے مقابلے میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین۔